وہ نادیہ کے بے حد اصرار پر یہاں آئی تھی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی۔ آج کل وہ کہیں بھی جانا نہیں چاہتی تھی، مگر نادیہ نے آج صبح سے فون کر کر کے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ آخری فون کال میں اسے دھمکی موصول ہوئی کہ اگر وہ فوراً نہ پہنچی تو وہ اسے خود لینے آ جائے گی۔ بریرہ نے کسل مندی سے بستر سے اٹھ کر وارڈروب کا رخ کیا۔ اس کے پاس کوئی ایسا جوڑا نہیں تھا جو وہ وہاں پہن کر جاتی۔ اس نے شلوار قمیض کا نسبتاً کم فیشنیبل سوٹ نکالا، مگر اس کی بھی آستینیں بہت ہی چھوٹی تھی۔ گلا آگے پیچھے کا ہر ڈاز عیاں کرنے پر تلا تھا۔ تنگ قمیض میں جسم کا ہر زاویہ نمایاں تھا، ساتھ ہلکا سا شفون کا دوپٹہ۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بیزاری کے ساتھ ہلکی سی لپسٹک لگائی، بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر چلی گئی۔ نادیہ کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر اسے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ 20-25 خواتین نیچے سفید چادر پر بیٹھی تھی۔ کچھ بزرگ خواتین صوفوں پر پرجمان تھیں۔ سب نے سروں کو دوپٹے سے ڈھک رکھا تھا۔ بڑی عمر کی عورتوں کے علاوہ نوجوان لڑکیاں بھی تھیں، مگر سب نے آج کپڑوں کے انتخاب میں کافی اسلام پسندی کا ثبوت دیا تھا۔ واحد بریرہ تھی جو یہاں شعلہ جوالہ بنی بیٹھی تھی۔ ان سب پر نظر ڈال کر اس کا دماغ غصے اور تلخی سے بھر گیا۔ منافق، اس نے دل میں کہا اور دم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب خواتین کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی۔ کچھ نظروں میں حیرانی تھی اور کچھ میں تحقیر، مگر عرصہ ہوا بریرہ نے لوگوں کی پرواہ کرنا بالکل ہی چھوڑ دی تھی۔ لوگوں کی نظریں اب اسے پریشان نہیں کرتی تھی۔ سب عورتیں اس کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ سے ہلکی ہلکی آواز میں باتیں کرنے لگی۔ بریرہ نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، نادیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے موبائل کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد نادیہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گرم جوشی سے بریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شکر ہے تم آ گئی، تمہاری ضد تھی ورنہ میں کبھی نہ آتی۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں تھا؟ نادیہ اس کے سراپا پر تنقیدی نگاہ ڈال کر سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ کیوں؟ ان کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے تنک کر بولی۔ کچھ نہیں کچھ نہیں، اچھا بس تم یہ دوپٹہ ذرا پھیلا لو۔ نادیہ گھبرا کر جلدی جلدی بولی۔ میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، تمہارے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ اچھا بابا، ایسے ہی بیٹھی رہو لیکن جانا نہیں۔ نادیہ محبت سے اس کا ہاتھ تھپک کر بولی۔ مسز رضوان، پروگرام کب شروع ہوگا؟ نیچے سفید چادر پر بیٹھی خاتون نے نادیہ سے پوچھا۔ میں نے ابھی ان کے موبائل پر بات کی ہے، وہ راستے میں ہے، بس پہنچنے والی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک گرے گاؤن اور سفید اسکارف میں ملبوس خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر نادیہ جلدی سے اس کی طرف گئی۔ وہ بڑی محبت سے ملنے لگی۔ بریرہ نے ایک اچوٹتی نگاہ اس عورت پر ڈالی اور دوبارہ موبائل فون پر آئے ہوئے میسج پڑھنے لگی۔ السلام علیکم، معاف کیجیے آپ لوگوں کا انتظار کرنا پڑا۔ ایک مانوس سی میٹھی آواز بریرہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ خاتون اب نقاب چہرے سے نیچے کر چکے تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھی اپنے سامنے رکھے ہوئے فائل کے صفحات کو ادھر ادھر کر رہی تھی۔ بریرہ کے دماغ میں شناسائی کی لہر کون گئی۔ نور فاطمہ؟ وہ یقیناً نور فاطمہ تھی۔ گزرے ہوئے موسم کی طرح اس کے وجود کی مہک ابھی تک فضا میں تھڑا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کا سارا ماحول کیف اور لطف کے پراسرار بادلوں سے ڈھک چکا تھا، جس سے اس کا وجود آہستہ آہستہ بھیگنے لگا تھا۔ تمام لوگ، عمارت، پودے، درخت کہیں پس منظر میں چلے گئے تھے اور اس کے سامنے صرف ایک شخص ابھر کر نظروں میں سما گیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا تھا، ایسا کیوں ہو رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ یہ جیسی بولڈ فیشنیبل لڑکی، ذہین لڑکی جس کی باتوں میں قائل کر لینے کی قوت تھی، جس کے وجود میں دوسروں پر چھا جانے کی صلاحیت تھی، جس کی قابلیت دوسروں کو مسخر کر دینے کی تاثیر رکھتی تھی، وہ بریرہ اس کے سامنے برف کے مانند پگھلنے لگتی۔ اس کے وجود کی گرمی سے بریرہ کے گال تمتما اٹھتے۔ اس کے سراپا سے اڑتی ہوئی مہک دل کے ایوان میں یوں لہرا جاتی کہ کچھ دیر کے لیے دھڑکن بے قابو سی ہو جاتی۔ وہ نہیں جانتی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر ایسا ہو رہا تھا۔ جینس کی پینٹ میں ملبوس کاٹن کا سفید کرتا پہنے، ترچھے رخ پر سندھی کڑھائی والا بیگ ڈالے، وہ فروری کی کھنک اور گرم سی دوپہر میں گیٹ پر کھڑی تھی۔ دھوپ کی تمازا سے آیا پسینہ اور سرخ ہوتے گال بریرہ کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔
نادیہ، افشا اور عائزہ سب سر متین کی دی ہوئی چیریٹی ٹکٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ میں سیل کر رہی تھی کہ وہ ان سب کے پاس سے گزر گیا۔ لڑکیوں میں پورے اصرار اور شوق سی چموگیاں ہونے لگی، کبھی کوئی نیکی کا کام بھی کر دیا کرو۔ عائزہ نے اسے پکارا، وہ ان کے گروپ کی سب سے منہ پھٹ لڑکی تھی۔ وہ بے ساختہ مڑا اور مسکراتا ہوا ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ نادیہ نے سرزنش کے انداز میں عائزہ کو گھورا، آپ میں سے کس کے ساتھ نیکی کروں میں؟ وہ عائزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہمیں تو نہیں، مگر ان بے گھر بچوں کو آپ کی نیکی کی بہت ضرورت ہے۔ بریرہ نے جلدی سے 500 والا ٹکٹ کاٹ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ارے بڑی معمولی سی نیکی کی فرمائش کی آپ نے، آپ کہتے تو میں آپ کے لیے گھر تعمیر کروا دیتا۔ وہ والیٹ میں سے پیسے نکال کر بریرہ کی طرف بڑھا دیے۔ کیوں؟ MBA چھوڑ کر کوئی کنسٹرکشن کمپنی کھول لی ہے؟ عائزہ بریرہ کے قریب آ کر تیزی سے بولی، آپ کے دوست کہیں تو میں ایسا کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس کی نگاہیں مسلسل بریرہ پر مرتکز تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بغیر کسی ہچکچاہٹ کی بریرہ کو گھور رہا تھا۔ ارے بھائی، اب آگے چلو، باقی اسٹوڈنٹ کو بھی ٹکٹ دینے ہیں، نادیہ نے بے آواز بلند کہا اور سارا گروپ اس کی آگے کی طرف چل دیا۔ تم کیا ہونکوں کی طرح اس کے آگے کھڑی تھی؟ عائزہ نے غصے سے بریرہ کو مخاطب کیا۔ اور بات بھی سچ تھی، بریرہ جیسی لڑکی سے یہ توقع کسی کو بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف بات سن کر کچھ نہ بولے۔ وہ تو ناپسندیدہ بات پر سامنے والے کا منہ توڑ دینے کی عادت تھی۔ ہائے، وہ ہے بھی تو اتنا چارمنگ کہ اسے کچھ کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ ساتھ چلتی ہوئی صبا نے سرداہ بھر کر کہا، وہ آپ کا پرنس چارمنگ اسی یونیورسٹی کا سب سے فلرٹ لڑکا بھی ہے۔ نادیہ نے صبا کو سخت لہجے میں کہا، ان کے گروپ کی سب سے ڈرپوک اور نصیحتوں کی ماری ہوئی لڑکی تھی، اور انہی نصیحتوں کا پرچار اکثر وہ بیشتر اپنی دوستوں کو سمجھانے کے لیے کرتی رہتی تھی۔ فلرٹ ہے تو کیا ہوا، وہ یونیورسٹی کا سب سے امیر لڑکا بھی ہے، اور تھوڑی بہت فلرٹ تو ہم سب لڑکیاں ہوتی ہیں۔ صبا نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، تم سب کو اپنے جیسا خیال نہ کیا کرو۔ نادیہ کچھ خفا سی ہو کر بولی۔ بریرہ ان سب باتوں سے بے نیاز ان سب کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ کچھ اپنی بدلتی حالت پر حیران تھی، کیونکہ اسے عمیر احمد کا یوں گھورنا، اسے فلرٹ کرنا کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا وہ بھی اس کی شخصیت کے سحر میں آ گئی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، لیکن منفی یا مثبت کسی بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ دل شاید گومگو کی کیفیت میں تھا، لیکن ایک بات واضح تھی کہ ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے دل میں کہیں ناپسندگی کی لہر نہیں ابھری۔ بڑے ہی پرسوز اور خوبصورت لہجے میں تلاوت شروع ہوئی، آواز میں گویا جادو بھرا ہوا تھا۔ ہاں، شاید یہ کلام کی تاثیر تھی کہ ایک لمحے کے اندر بریرہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ گلے میں بیکار پڑا شیفون کا دوپٹہ اس نے بے ساختہ ہی سر پر اوڑھ لیا۔ اس کے پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دل، اس کا دماغ تک مؤدب ہو گئے۔ تلاوت کے بعد ان آیات کا ترجمہ آپ سب کے سامنے گوش گزار ہے۔ نہ جانے کب ترجمہ ختم ہوا، نہ جانے تفسیر میں کیا کیا بیان کیا گیا۔ بریرہ کے ذہن میں ایک آیت زن سے داخل ہوئی اور پھر اس کے ارد گرد بے خیالی کی دھند سی چھا گئی۔ اس کا ذہن ایک خلا میں بدل چکا تھا، جہاں پر صرف پڑھی گئی آیت کے الفاظ روشن ہو گئے تھے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ بری ہیں، اس سے جو ان کی نسبت لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشے ہیں اور اچھا رزق۔ دین کے بارے میں بریرہ کا علم واجبی سا تھا۔ نماز اس نے کبھی پڑھی نہیں تھی، روزے وہ صرف ڈائٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے رکھتے تھے۔ قرآن پاک کو صرف بچپن میں ایک رسم پوری کرنے کے لیے مولوی صاحب سے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد کبھی بھی اس نے دوبارہ اس سے رجوع نہیں کیا۔ حالانکہ کتابیں پڑھنا اس کی سب سے دل پسند ہابی تھی، انگریزی ادب کے مصنفوں پر اس کو خاصی دلچسپی تھی، لیکن سب سے عظیم کتاب کو کبھی اس کو نقطہ نظر سے نہیں پڑھا کہ اس میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے قرآن کو صرف ایک بار پڑھا، اور وہ بھی عربی میں، ایک رسم دنیا کی خاطر ماں باپ نے پڑھوایا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کتابوں کی سب سے اونچی شیلف میں سج گیا تھا۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ قرآن پاک میں کیا لکھا گیا ہے، کیا واقعات ہیں، کس بارے میں تفصیلات ہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ قرآن کو صرف عربی میں پڑھ کر دعا مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ چوم کر نہایت احتیاط سے غلاف چڑھا کر بس سجا دینے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن آج نور فاطمہ کے توصف سے وہ ایک اور قرآن سے روشناس ہو رہی تھی، جو اس کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تعارف تھا۔
وہ حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ کیا قرآن میں ہماری عام زندگی کے بارے میں اس قدر جامع ہدایات درج ہیں۔ تلاوت کی گئی آیات میں سے ایک آیت گویا نیو سائن کی طرح ذہن میں پیوست ہو کر رہ گئی۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، تم ایک ناپاک مرد ہو۔ بکل کتنے زور سے اس پر چلائی تھی۔ اپنی ٹائی کی گھراؤ کو صحیح کرتے ہوئے اس نے مڑ کر بریرہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے سراپے کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد اس نے ماتھے پر آئے سلکی بالوں کو برش سے ہلکا سا پیچھے کیا اور کلون کا اسپرے کر کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم جو کرتے ہو ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، تمہاری طرف پوشیدہ اشنائیاں نہیں کرتا پھرتا۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے بریرہ کے وجود میں نفرت کے انگارے بھر دیے کہ اس کا پورا وجود جھلس اٹھا۔ بکواس کرتے ہو تم۔ بریرہ نے غصے سے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جسے اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر کے صوفے پر رکھ دیا اور مسکرا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ انگلیاں اپنے بالوں میں پھنسا کر بیٹھ گئی۔ کتنی لمحے گزر گئے، پھر اٹھ کر اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ اسے فرحان کا خیال آیا، وہ ڈنر کا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی اس کے ساتھ ڈنر پر۔ بریرہ نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے سوچا، وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اب اس کے پورے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ نور فاطمہ کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن میں برسنے لگے۔ لیکن میں ایسی نہیں تھی میرے اللہ۔ اس کے دل سے آنسوؤں کی بھیگی ہوئی آواز آئی۔ یونیورسٹی سے کچھ ہی فاصلے پر اس کی گاڑی پنکچر ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے ریسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ سر مبارک کا لیکچر شروع ہو گیا ہوگا۔ ان کے لیکچر کا مس ہو جانا گویا علمی خزانے کے لوٹ جانے کے مترادف تھا۔ اپریل کی تیز دھوپ پر گاڑی کی خرابی اور لیکچر کے مس ہو جانے کے خیال نے اس کو پیدل چلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے گاڑی کو لاک کیا۔ ایک سرخ ٹویوٹا اس کے مقابل آ کر رک گئی۔ آئیے مس بریرہ، میں بھی یونیورسٹی جا رہا ہوں، آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ بے اختیار سے فرنٹ ڈور کھول کر اس کے مد مقابل بیٹھ گئی۔ گاڑی میں پوائزن کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بہت ہی مدھم انگلش موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ بریرہ نے ایک لمحے کے لیے عمیر احمد کی طرف دیکھا۔ اس کی سلکی باز اس کے ماتھے پر بڑھے تھے۔ سن گلاسز پہنے، سرخ شرٹ اور بلیو جینس میں اس کی سفید رنگت دھمک رہی تھی۔ وہ اس وقت بالکل کسی انگریزی فلم کا ہیرو معلوم ہو رہا تھا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بریرہ نے پوچھا۔ لڑکے خوبصورت لڑکیوں کے نام جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے لڑکیاں بھی چارمنگ لڑکوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتی ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ بھی میرے بارے میں کافی کچھ جانتی ہوں گی۔ بڑی خوش فہمی ہے آپ کو۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، کیا آپ نہیں جانتی کہ میرا نام کیا ہے، میرا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، میری ہابی کیا ہے؟ سوری، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن ایک بات جانتی ہوں کہ آپ یونیورسٹی کے سب سے فلرٹ انسان ہیں۔ چلے کچھ تو جانتے ہیں آپ، اور بقول شاعر بدنام اگر ہوں گے تو کیا ناپنا ہوگا۔ وہ خوش دلی سے بولا۔ آپ کو مجھ جیسے فلرٹ انسان کی لفٹ قبول کرتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ نہیں، بریرہ نے مختصر جواب دیا۔ ویری گڈ، مجھے بھی ڈرپوک لڑکیاں پسند نہیں۔ عمیر احمد کے لہجے میں شوخی تھی۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں عمیر کی گاڑی سے اترتے ہوئے سے محسوس ہوا کہ وہ بہت سی نگاہوں کا مرکز بن گئی ہے۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ بریرہ کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں بریرہ کو نگاہوں سے الجھن ہونے کے بجائے ایک نئی طرح کی مسرت اور تفاخر کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنی اس کیفیت پر حیران تھی۔ سامنے گراؤنڈ میں اسے اپنی کلاس کی لڑکیاں بیٹھی نظر آئی۔ سر مبارک نہیں آئے؟ بریرہ نے قریب آ کر عائزہ سے پوچھا۔ وہ تو نہیں آئی، مگر تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ عائزہ نے تیکھے لہجے میں بریرہ سے سوال کر ڈالا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو عمیر نے مجھے لفٹ دے دی۔ بریرہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہائے، ایسا رومانٹک واقعہ ہمارے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا۔ صبا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ارے بھائی، یہ حسن و عشق کے معاملات ہیں، اور تم نے اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ افشاں نے صبا پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ ذرا سی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ بریرہ نے اکتا کر کہا۔ دیکھو بریرہ، ایسی معمولی باتیں بعض اوقات بڑی مصیبت بن جاتی ہیں۔ عمیر احمد کی ریپوٹیشن تو تم جانتی ہو۔ پہلے اس کا مہرین عباس کے ساتھ چکر تھا، اور آج کل فائزہ راشد کو لیے پھرتا ہے۔ مہرین عباس نے تو اس کی وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ ایسے لڑکوں کا تو کچھ نہیں بگڑتا، مگر لڑکیوں کی عزت ضرور مٹی میں مل جاتی ہے۔
نادیہ بڑے رسان سے بریرہ کو سمجھاتے ہوئے بولے، دادی اماں تم فکر نہ کرو، میں نہ تو مہرین عباس ہوں اور نہ ہی فائزہ راشد، میں بریرہ سلمان ہوں، سمجھی؟ بریرہ سلمان کی بات بھی درست تھی، وہ کسی معمولی گھرانے کی لڑکی نہیں تھی، وہ شہر کے بڑے بزنس مین سلمان اکبر کی بیٹی تھی۔ اس کو زیر کرنا آسان نہیں تھا، لیکن بریرہ کو نہ جانے کیوں اپنے الفاظ پر جیسے خود بھی اعتماد نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل اس کے لفظوں کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ بے دھیان سی سر جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نادیہ کھانے کی کچھ چیزیں نکال کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ یہ لو، میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ بریرہ نے چونک کر نادیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر زردی سی پھیلی ہوئی تھی، پورے وجود میں پسینے کی نمی نے ٹھنڈک سی پیدا کر دی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نادیہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ جو درد دے رہی تھی نا، تم نے اسے پہچانا؟ بریرہ خالی نظروں سے نادیہ کو دیکھتی رہی۔ ارے 6 سال اتنا لمبا عرصہ تو نہیں، تم اپنی کلاس فیلو کو بھی بھول جاؤ۔ نادیہ نے اس کی خالی نظروں سے اندازہ لگایا کہ اس نے نور فاطمہ کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ نور فاطمہ ہے، یاد آیا؟ MBA میں ہمارے ساتھ پڑھتی تھی، یہ ساہیوال سے مائیگریٹ کر کے آئی تھی۔ اس کا لیٹ ایڈمیشن ہوا تھا اور آتی اس کی قابلیت کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ پوری کلاس پڑھ کے ہم اس کا مقابلہ حافظ عبدالباسط سے کرنے لگے تھے، جو کلاس کا سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ نادیہ اس کو یہ یقین دلاتی ہوئی چلے گئی، تم تو آج کل سب کو بلائے بیٹھی ہو، یہ سب لوگ تمہیں کہاں یاد ہوں گے؟ ابھی کچھ خواتین اس سے مسئلے پوچھ رہی تھی، وہ فارغ ہو جائے پھر تمہیں نور فاطمہ سے ملواتی ہوں۔ نادیہ اٹھتے ہوئے بولی، نور فاطمہ؟ حافظ عبدالباسط، میں بھلا انہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ بریرہ میں دل میں سوچا، لیکن وہ نادیہ کو نہیں بتا سکی۔ اس نے نادیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز نادیہ، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کسی سے مل نہیں سکوں گی، پھر کبھی سے، میں بس ابھی گھر جانا چاہتی ہوں۔ بریرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نادیہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اس کی بات سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ بہت عرصے میں وہ بریرہ اور عمیر احمد کی دوستی کے قصے پوری یونیورسٹی میں عام ہونے لگے۔ بریرہ کے لیے لڑکوں سے دوستی کرنا کوئی معیوب یا مشکل کام نہیں تھا۔ عمیر احمد کے علاوہ بھی اس کی کلاس کے بہت سے لڑکوں سے علیق سلیق تھی، مگر عمیر احمد کی دوستی میں اور باقی لڑکوں کے ساتھ دوستی میں فرق تھا۔ عمیر احمد کی قربت سے بریرہ کے دل کی دھڑکن میں طوفان سے اٹھاتے، تنفس میں مد جزر کی سی تیزی آ جاتی، اس کی کسی شوق بات پر گال تمتما اٹھتے۔ بریرہ جانتی تھی عمیر احمد کی اور بھی بہت سی لڑکیوں سے شناخت آئی تھی، مگر جب سے وہ اور بریرہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے تھے، بریرہ کو یقین تھا وہ اب کبھی بریرہ کے سہرنے نہیں نکل سکے گا۔ اور بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی، وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ امیر بھی تھی، اور اس کی حقیقت کو پہچان کر باقی لڑکیوں نے بریرہ کے حق میں سرنڈر کر دیا تھا، اور آج کل عمیر احمد صرف بریرہ کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا۔ یہی حال ان لڑکوں کا تھا جو بریرہ کے حسن کا دم بھرتے تھے۔ ان کے دل نے بھی ان کو سمجھا دیا تھا کہ بریرہ جیسی ٹرافی کا اصل حقدار عمیر احمد ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ سیمیسٹر ختم ہونے میں ایک ماہ رہ گیا تھا اور نوٹس کی تیاری کے سلسلے میں لائبریری کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے اسے کسی نے پکارا، مس بریرہ؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حافظ عبدالباسط کھڑا تھا، سادہ سی شلوار قمیض، چہرے پر داڑھی، جھکی ہوئی نظریں، منحنی سا جسم، یہ بے حد معمولی پرسنالٹی والا لڑکا ان کی کلاس کا سب سے شریف لڑکا ہونے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کا سب سے لائق لڑکا بھی تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی متانت تھی، وہ بہت کم لوگوں سے گھلتا ملتا اور لڑکیوں سے تو اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر کبھی کسی لڑکی سے بات کرنا بھی پڑتی تو اس کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہتی۔ اتنے شریفانہ طور اعتبار کی بنا پر اکثر لڑکے اسے تضحیک کا بھی نشانہ بناتے۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، مگر اس کا حلیہ اور لباس ظاہر کرتے تھے کہ وہ کسی غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر ان باتوں کے باوجود اس کی ذہانت ایک ایسی خوبی تھی جو اسے دوسرے تمام لوگوں سے ممتاز کر دیتی تھی، اور اپنے کردار کی شرافت اور ذہانت کی بنا پر لڑکیوں میں اس کے لیے بڑے ہی عزت و احترام کے جذبات پائے جاتے تھے۔ مس بریرہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ حافظ عبدالباسط جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اسے مخاطب تھا۔ جی فرمائیے، بریرہ نے بڑے مؤدب انداز سے پوچھا۔ آپ سر طاہر کے آفس میں آ جائیں، میں بھی وہی جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ بریرہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر طاہر کے آفس کی طرف چل دی۔
सर ताहिर का ऑफिस दूसरी मंजिल में कोने पर था। वो कमरे में दाखिल हुई तो हाफिज अब्दुल बासित पहले से ऑफिस में मौजूद था। उसे अंदर जाता देखकर वो कमरे में बड़ी टेबल की दूसरी तरफ खड़ा हो गया। बरीरा आकर टेबल की दूसरी तरफ खड़ी थी। ऑफिस में इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सर ताहिर शायद क्लास लेने गए हुए थे। हाफिज अब्दुल बासित नजरें झुकाए खामोश खड़ा था। जी क्या कहना था आपको? बरीरा ने खामोशी को तोड़ा। जी मैं ये कहना चाहता था कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसने कुछ तौक़ुफ़ के बाद रुक रुक कर कहा। बरीरा को यूँ लगा जैसे उसका वजूद किसी करंट से छू गया हो। क्या क्या कहा? शादी? वो बेयकीनी के आलम में हक्का बक्का उसे देख के जा रही थी। आपने ये कहा है कि क्या मैं आपसे शादी करूँगी? यही कहा है ना आपने? बरीरा ने तस्दीक करने वाले अंदाज में पूछा। जी मैंने यही कहा है। अब की बार उसके लहजे में इस्तेकाम सा था। आपका दिमाग तो नहीं ख़राब? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? बरीरा पुराने वाले अंदाज में बोली। जी दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, और जहाँ तक हिम्मत की बात है तो वाकई ये बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अंदर पैदा की है। वो बड़े आराम से ठहरे हुए अंदाज में बोला। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे जैसे लड़के जो बाज़ाहिर तो शराफत का लबादा ओढ़े फिरते हैं, अंदर से इतने घटिया हो सकते हैं। मुझे अफ़सोस है कि अगर आप मेरी बात से हर्ट हुई हैं, मगर मैंने आपसे कोई घटिया हरकत नहीं की। मैंने तो अच्छा तो शादी के लिए प्रपोज़ करना तुम्हारे नज़दीक घटिया हरकत नहीं है? बरीरा की आवाज़ गुस्से से बुलंद हो गई थी। घटिया बात तो तब होती अगर मैं महज वक्त गुजारी के लिए या अफेयर चलाने के लिए ऐसा करता। मैंने तो बड़ी संजीदगी से ये बात की है। बंद करो बकवास। कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी? तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारी ज़हानत इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं मर मिटूंगी इस पर? तुम्हारे जैसे कई ज़हीन मेरे पापा की फैक्ट्री में मुलाजिम हैं। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो अब तुम ठीक समझती हूँ। तुम जैसे मिडिल क्लास कैसे अपने औकात भूल जाते हैं? तुम्हारे लिए तो नूर फातिमा जैसी लड़कियाँ फिट रहती हैं, जिन पर तुम लोग सारी ज़िंदगी अपनी दीनदारी और शराफत का रौब डाल सको। बरीरा के दिमाग से अब हर तरह का लिहाज, अदब, मुरव्वत ख़त्म हो चुका था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपको इतनी ज़हनी कुफ़्फ़त हुई, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और वाक़ई चाहता था कि आप मेरी शरीके ज़िंदगी बने। बरीरा की तल्ख़ कलामी ने उसके ऊपर रत्ती बराबर भी असर नहीं डाला था। वो बगैर नज़रें उठाए अपनी बात मुकम्मल कर गया। बरीरा ने कुछ मज़ीद बेइज़्ज़ती करने के बाद मुँह खोला, मगर उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। मुझे आपका जवाब मिल गया है। अब आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहकर वो अपनी फाइल उठाकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया। मिस बरीरा, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। इन बातों का किसी से जिक्र ना कीजिएगा। ये कहकर वो चला गया। बरीरा कितनी देर साकित व जामिद कमरे में खड़ी रही। वो हैरान और परेशान थी कि उसके साथ हुआ क्या है। वो जो उमैर अहमद की तरफ से प्रपोजल की मुंतज़िर थी, इससे पहले हाफिज अब्दुल बासित कहा इस तरह उसे शादी की पेशकश करना, जिसे मोहब्बत या लगाव तो दूर की बात, कभी उसने ठीक से बात भी नहीं की थी, उसकी दिमागी हालत को गड़बड़ा दिया था। वो वहीं ऑफिस में कुर्सी पर बैठ के उसे हाफिज अब्दुल बासित बहुत चालाक इंसान लगने लगा, और दूसरे लम्हे वो उसे बेहद बेवकूफ़ महसूस होने लगा, जो यूं बनी बनाई इज्जत खाक में मिला बैठा था। दोबारा से सारे वाक़यात को याद करके उसके अंदर गुस्सा भर गया और उसका दिल चाहा कि वो बाहर जाकर चीख चीख कर सब स्टूडेंट के सामने शराफत के पुतले के करतूत बताए। वो बाहर निकल आई। नीचे ग्राउंड में क्लास के बहुत से लोग मौजूद थे। कहाँ थी तुम इतनी देर से? नादिया ने फिक्रमंदी से पूछा। उमैर के साथ कैफेटेरिया में चाय पी जा रही थी। आयशा ने तुक्का लगाया। उसने कुछ बताने के लिए लब खोले, मगर न जाने वो कुछ बता ना सकी। इस वाक़े के बाद उसने कभी बरीरा से बात नहीं की। वो यूं ही सर झुकाई यूनिवर्सिटी आता रहा। कभी कभार उसे देखकर बरीरा का दिल गुस्से और तलखी से भर जाता। वो चाहती कि वो सबको इसके बारे में बता दे, मगर न जाने क्यों वो इस बात का तज़किरा अपनी सबसे करीबी दोस्त नादिया से भी नहीं कर सके। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बरीरा के दिल में अब्दुल बासित के लिए गुस्से के बजाय तरस आने लगा। हो सकता है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो सकता है किसी ने उसे शर्त लगा कर उकसाया हो। बहरहाल वो MBA के इख्तिताम पर इस बात को भुला चुकी थी।
اور پھر ویسے بھی عمیر احمد کے ساتھ اس کی منگنی اور شادی کی تیاریوں نے اسے تمام تر دیگر باتوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ عمیر احمد کے ساتھ شادی میں کسی قسم کا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ وہ اسی طرح اپر کلاس کا لڑکا تھا اور سلمان اکبر کو بریرہ کا رشتہ وہاں کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ انہیں تو خوشی تھی کہ اس میں بریرہ کی خوشی اور مرضی بھی شامل تھی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ بریرہ نے اپنی تمام کلاس فیلو کو بلایا اور خاص طور پر اس نے نادیہ کے ہاتھ عبدالباسط کو کارڈ بھجوایا۔ اسے اس شادی کے ذریعے اپنی حیثیت اور اس کی اوقات دکھانا چاہتی تھی، مگر نادیہ نے بتایا کہ وہ ہاسٹل چھوڑ کر جا چکا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ عمیر اور بریرہ کی شادی شہر کی حسین ترین شادیوں میں سے تھی، اور اس شادی کا سب سے حسین پہلو دلہن دلہا تھے۔ شادی کے بعد دونوں ڈیفینس میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے جو سلمان اکبر نے بریرہ کو دیا تھا۔ شادی کا پہلا سال گھر کی سجاوٹ، سیر و سیاحت اور پارٹیوں میں گزر گیا۔ دوسرے سال زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تو دونوں پر ایک دوسرے کی اصل شخصیت آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ بریرہ کو محسوس ہونے لگا کہ عمیر احمد کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کا بزنس اور پھر عورت ہے۔ پہلے سال تو وہ صرف بریرہ کے حسن میں کھویا رہا، مگر اب بریرہ کو یوں لگنے لگا کہ وہ اسے کچھ بور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی دلچسپی دوسری لڑکیوں میں ہونے لگی تھی۔ کلب کی پارٹیوں میں، دوست احباب کی دعوتوں میں عمیر احمد بریرہ کو جیسے بھول سا جاتا اور پھر سے وہی یونیورسٹی والا عمیر احمد بن جاتا جو خوبصورت لڑکیوں کا دیوانہ تھا۔ بریرہ کو اس کی حرکتوں سے کوفت ہونے لگی، اور پھر یہ کوفت لڑائی کی شکل اختیار کرنے لگی۔ یہ تم مسز نعیم کے ساتھ کیوں اتنا ہنس کر بول رہے تھے؟ ارے بھائی، وہ بزنس پارٹنر ہے میرا۔ اچھا، وہ کرنل آفتاب کی بیٹی بھی بزنس پارٹنر ہے جس کے ساتھ ڈانس کرنے گئے تھے؟ بریرہ غصے سے چلائی۔ اس نے خود مجھے ڈانس کی آفر کی تھی، پھر آخر میں کیا کرتا؟ عمیر ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے معصومیت سے بولا، دیکھو عمیر، بہت ہو گیا۔ اگر آئندہ تم نے دوسری لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ کیا یہ تم مڈل کلاس عورتوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو؟ میں بس ایسا ہی ہوں اور تمہیں مجھے ایسے ہی برداشت کرنا ہے۔ پھر یہ جھگڑے روز کا معمول بن گئے اور یوں ہی لڑتے جھگڑتے زندگی گزرنے لگی۔ بریرہ کو کبھی کبھی عمیر سے شادی کے فیصلے پر افسوس ہونے لگتا، لیکن وہ اب بھی اسے چاہتی تھی اور اسے ہر حال میں صرف اپنا بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اور جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتی تو غصے سے بھر جاتی، اور اس حالت میں وہ پارٹیوں میں دوسرے مردوں کے ساتھ خوب دوستیاں بڑھاتی، ڈانس کرتی، گپے لگاتی۔ وہ یہ سب عمیر کو جلانے کے لیے کرتی، مگر اس پر بریرہ کا ہر حربہ بیکار ثابت ہوتا۔ اسی کشمکش کی زندگی میں وہ بہت بدل گئی۔ اس کا حسن مانت بڑھ گیا، سگریٹ نوشی وہ بے تحاشا کرنے لگی تھی، مزاج میں چڑچڑا پن اور اکتاہٹ آ گئی۔ اس کی ملاقات نادیہ سے ہوئی۔ نادیہ شادی کے بعد اپنے انجینئر میاں کے ساتھ سعودی عرب شفٹ ہو گئی تھی۔ نادیہ اس سے ملنے آئی تو بریرہ کو حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جڑے ہوئے بال، مانت سی رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بریرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اور یہ سگریٹ کب سے پینے لگی ہو تم؟ بس یوں ہی، اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ مجھے چھوڑو، تم سناؤ، بچوں کو نہیں لائی ساتھ؟ بریرہ نے موضوع بدلنا چاہا۔ بچوں کو ان کے بابا دادی کے گھر لے کے ہیں۔ کہنے لگے کہ اتنے عرصے کے بعد دوست کے ہاں جا رہی ہو، خوب گپے لگانا۔ بڑا خیال رکھتا ہے تمہارا میاں۔ بریرہ نے کچھ رشک سے نادیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ نادیہ بھی کافی بدل گئی تھی، ڈرپوک اور لوگوں سے ڈرنے والی تو وہ پہلے بھی تھی، مگر اب وہ کچھ مذہبی سی ہو گئی تھی۔ اس نے پوری آستین والی قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی، دوپٹہ بڑے سلیقے سے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشحال شادی شدہ زندگی والی آسودگی بھی تھی۔ نادیہ، تم تو اب سچ مچ کی دادی اماں بن گئی ہو۔ یاد ہے یونیورسٹی میں ہم سب لڑکیاں تمہیں دادی اماں کہہ کر چھیڑتی تھی؟ بریرہ نے کھوکھلا سا کہکا لگایا۔ بریرہ، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ نادیہ نے بڑی محبت سے بریرہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو بریرہ بے اختیاری نادیہ کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ بریرہ کے حالات سن کر نادیہ کو بے حد افسوس ہونے لگا۔ بچوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ نادیہ نے پوچھا۔ 1-2 سال تو مجھے خود ہی بچوں کا خیال نہیں آیا۔ دیکھو بریرہ، عورت کی سب سے بڑی قوت اس کے بچے ہوتے ہیں، اور اگر عورت اپنی یہ قوت استعمال نہ کرے تو
مرد اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر عورت سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ پھر بریرہ نے نادیہ کے کہنے پر تمام حفاظتی اقدامات ترک کر دیے، لیکن اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود امید کا کوئی دیا اس کے وجود میں نہ جل سکا۔ روز بروز مایوسی کے اندھیرے میں اس کے گرد گہرے ہونے لگے۔ عمیر کی بے پرواہی، لا تعلقی نے اسے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ اب اکثر و بیشتر گھر میں مقید پڑی رہتی۔ ایسے میں کبھی نادیہ اصرار کر کے اسے اپنی طرف بلاتی یا خود آ کر اس کو زندگی کی طرف لوٹانے پر اکساتی رہتی، مگر بریرہ کا دل جیسے مردہ سو گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اندھیرے کمرے میں لیٹی رہی۔ کل اتنے برسوں کے بعد نور فاطمہ کو دیکھ کر اسے اپنی یونیورسٹی کے گزرے ہوئے سارے لمحے، سارے واقعات، ساری باتیں یاد آنے لگی، اور ان سب باتوں میں عبدالباسط والا حصہ اپنی پوری جزیات کے ساتھ اس کے ذہن میں کی سطح پر پھیل گیا تھا کہ اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ دوسری طرف نادیہ تھی۔ کل تم اتنی جلدی چلی آئی، نور فاطمہ کو بہت افسوس ہوا، وہ تم سے ملنا چاہتی تھی۔ نادیہ تم تو جانتی ہو میری ذہنی حالت آج کل ایسی نہیں ہے کہ تم فٹافٹ اپنی ذہنی حالت ٹھیک کرو، میں اسے لے کر تمہاری طرف آ رہی ہوں۔ نادیہ جواب سنے بغیر فون کھٹ سے بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نادیہ اور نور فاطمہ بریرہ کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بریرہ نے ان کے آنے سے پہلے منہ ہاتھ دھویا، جینز اور ٹی شرٹ بدل کر شلوار قمیض پہن لی۔ بریرہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نادیہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی میں تو نور فاطمہ کو صرف تمہارے گھر ڈراپ کرنے آئی ہوں، مجھے تو آج شادی کے فنکشن پر جانا ہے، اس لیے تم دونوں باتیں کرو، پلیز مجھے اجازت دو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اور بریرہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بریرہ کی نور فاطمہ سے کوئی خاصی دوستی نہیں تھی، ویسے بھی وہ یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے لوگوں سے ہی کم ہی میل ملاپ رکھتی تھی۔ نور فاطمہ جیسی برقع پوش لڑکیاں اس کی دوستوں کی لسٹ میں نہیں تھی، لیکن کلاس فیلو ہونے کے ناطے تھوڑی بہت شناسائی ضرور تھی۔ نور فاطمہ نے آج بھی گاؤن اور اسکارف اوڑھ رکھا تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی سانولی سی لڑکی ہوا کرتی تھی، مگر اب اس کا جسم قدرے بھر گیا تھا۔ چہرے پر شگفتگی سی تھی، جیسے صبح کے کھلے ہوئے تازہ پھولوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے کل شاید مجھے پہچانا نہیں تھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ نے مجھے کہاں پہچانا ہوگا۔ میں تو کیا اپنے محسن کو بھی نہیں پہچانوں گی؟ میں اور آپ کی محسن؟ میں کچھ سمجھی نہیں، بریرہ نے حیرت سے پوچھا۔ بریرہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ مگر کس بات کے احسان مند؟ بریرہ نے الجھ کر پوچھا۔ آپ کی وجہ سے مجھے اتنا اچھا محبت کرنے والا دیندار شوہر ملا۔ میری وجہ سے؟ لیکن کون؟ حافظ عبدالباسط۔ بریرہ کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ حافظ عبدالباسط نے آپ سے شادی کی؟ بریرہ حیرت زدہ سی نور فاطمہ کو دیکھنے لگی۔ شادی کے بعد حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھ سے شادی کرنے کا مشورہ انہیں آپ نے دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ انہوں نے آپ سے کیوں مشورہ مانگا اور آپ نے میرا نام کیوں تجویز کیا، لیکن ان جیسا شوہر پانے کے بعد میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہی، ہمیشہ احسان مند رہی۔ مجھ جیسی لڑکی کی اوقات نہیں تھی کہ اسے حافظ صاحب جیسا شوہر ملتا۔ ارے آپ خواہ اپنے بارے میں اس طرح سوچ رہی ہیں، اور میں تو… بریرہ کو کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہے۔ بریرہ آپ شاید میرے بارے میں نہیں جانتی، میں بہت معمولی لڑکی تھی، بے حد غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کی اچانک وفات کے بعد بڑی بیٹی ہونے کے ناطے مجھ پر اپنے پورے خاندان کی ذمہ داری آ پڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے جو بھی اسکول کی ابتدائی جماعتوں میں تھے۔ میں جان گئی تھی کہ اب مجھے ان سب کا سہارا بننا ہوگا۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی، اپنے چچا کی مالی تعاون سے میں نے پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا اور ساہیوال سے آ کر لاہور کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ میرے چچا بھی جانتے تھے کہ میں پڑھ کر بہتر ملازمت حاصل کر سکوں گی، نہ صرف ان کا قرض اتار دوں گی بلکہ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی سہارا ثابت ہوں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے شادی، شوہر، گھر جیسے خواب بالکل مٹا ڈالے تھے جو اس عمر میں ہر لڑکی کے وجود میں لہو کی طرح گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ بریرہ مجبوری سے اس کی کہانی سن رہی تھی کیونکہ اس کے گھر مہمان تھی، لیکن اللہ نے میرے لیے جو سوچ رکھا تھا وہ میری امیدوں، تمناؤں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میرے پیارے رب نے تو میرے لیے حافظ صاحب کا انتخاب کر رکھا تھا۔ اوہو، یہ مڈل کلاس کی اسٹوپڈ لڑکی، تم حافظ سے مزید اچھا سوچ بھی کیا سکتی تھی؟ بریرہ نے تہذیب سے سوچا اور خاموشی سے ملازمہ کی لائی ہوئی چائے بنانے لگی۔
میں جب فائنل ایگزامس کے بعد ساہیوال گئی تو دوسرے ہفتے ہمارے گھر بہت بڑی گاڑی میں ایک میاں بیوی تشریف لائے۔ بریرہ، آپ جانتے وہ کون تھے؟ وہ عبدالباسط کے والدین ہوں گے، بریرہ چائے کی چسکی لے کر بولی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ نہ صرف حافظ صاحب کے والدین تھے بلکہ وہ خاتون کنگ شاہ فیصل ہاسٹل سعودی عرب میں گائنی کی پروفیسر تھی، اور ان کے میاں سعودی عرب کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی اے بی کنسٹرکشن کے ایم ڈی تھے۔ بریرہ کو یکلخ چائے اچھو سا لگ گیا۔ اے بی کمپنی کا نام تو اس نے بھی کئی بار عمیر کی زبانی سنا تھا، تو حافظ عبدالباسط اس کے ایم ڈی کا بیٹا تھا؟ بریرہ نے حیرانی سے سوچا اور اب وہ دلچسپی سے نور فاطمہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ میاں بیوی بہت ہی سادہ اور پروقار تھے۔ انہوں نے میری والدہ سے صرف مجھے 3 کپڑوں میں مانگا۔ انہیں ہمارے گھر سے صرف نور فاطمہ چاہیے تھی۔ بریرہ کو یوں لگا جیسے نور فاطمہ کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیرنے لگی ہے، اور پھر میری والدہ نے میری مرضی کے خلاف میرا رشتہ یہاں طے کر دیا۔ اسے اللہ کی طرف سے کوئی خاص کرم نوازی سمجھتی تھی۔ اور بریرہ، آپ سوچیں، میں جو شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میری شادی کے بعد بہن بھائیوں کا سہارا کون بنے گا، تو میرے اللہ کے بعد ان کا سب سے بڑا سہارا حافظ عبدالباسط ثابت ہوئے۔ انہوں نے میرے گھر والوں کے لیے ہر طرح کا مالی تعاون فراہم کیا، اور یہ کام انہوں نے اتنی خوش دلی اور محبت سے کیا کہ کوئی سگا بھائی بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے شاید نہ کر سکے۔ اور میری دونوں بہنیں اچھے گھروں میں بیاہے جا چکی ہیں، اور بھائی بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے اچھی ملازمتوں پر فائز ہیں۔ بریرہ اب یک ٹک اس سادہ سی لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی، جس کے چہرے پر تشکر کے آنسوں نے الوہی سی چمک پیدا کر دی تھی۔ شادی کے بعد ہم لوگ سعودی عرب شفٹ ہو گئے۔ میرے دونوں بچے وہیں پیدا ہوئے۔ میں نے وہیں سے تجوید و درس قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اپنی پڑھائی کو دین کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ نادیہ سے میری ملاقات وہیں ایک لیکچر کے دوران ہوئی تھی۔ میں نے نادیہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ خود بہت عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جو میرے وجود پر قرض تھا۔ کل جب میں نے آپ کو نادیہ کے گھر دیکھا تو مجھے جتنی خوشی ہوئی آپ شاید اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ بریرہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ نور فاطمہ کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ سے لے کر اس کا پورا وجود گواہ تھا اس کی خوشحالی کا، اس کی طمانینت کا، اس کے ذہنی سکون کا۔ تم بہت خوش ہو عبدالباسط کے ساتھ؟ بریرہ نے عجیب خالی پن کے ساتھ نور فاطمہ سے پوچھا۔ بہت۔ ان 10 سالوں میں نے جتنی خوشیاں سمیٹی، میں ہر بار آپ کے لیے دعا کی ہے۔ جانتی ہو نور فاطمہ نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں اگر عبدالباسط سے نہ بھی کہتی کہ وہ نور فاطمہ سے شادی کرے، پھر بھی تمہاری شادی عبدالباسط سے ہوتی۔ لیکن حافظ صاحب تو مجھے ہمیشہ یہی بتاتے رہے کہ انہوں نے آپ کے مشورے سے مجھ سے شادی کی۔ وہ آپ کا ذکر بہت احترام سے کرتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ایسا کہتے ہیں، لیکن تمہاری شادی ہونی ہی عبدالباسط کے ساتھ تھی۔ تمہارے جیسی نیک، پاکیزہ اور دیندار لڑکی عبدالباسط کی شریک زندگی ہو سکتی تھی۔ بریرہ اٹھ کر اب نور فاطمہ کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے بڑی محبت سے نور فاطمہ کے ہاتھ پکڑے۔ میں تمہاری طرح دیندار تو نہیں اور نہ ہی قرآن کا علم رکھتی ہوں، مگر کل تم نے درس میں جو آیات پڑھی تھی اس میں تھا نا کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، تو نور فاطمہ کوئی کیسے تم دونوں کے درمیان حائل ہو سکتا تھا؟ نور فاطمہ کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر گمسم لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ کوئی چیز اس کے اندر ٹوٹ سی گئی تھی۔ اپنے حسن، اپنی عمارت، اپنے خاندان پر اتنا مان تھا اسے، ان سب پر، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اسے دلدل میں گرنے سے نہ بچا سکی، کیونکہ اس میں گرنا اس کا نہ صرف اپنا فیصلہ تھا بلکہ اس کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا جا چکا تھا۔ اس روز اس کے لہجے میں کتنی تضحیک تھی، کتنی ذلت اور حقارت تھی عبدالباسط کے لیے۔ نور فاطمہ کا نام لے کر اس نے عبدالباسط کو قاد یاد کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن انجانے میں شاید یہی ایک نیکی تھی جو وہ کر بیٹھی تھی۔ اس نے دکھ کی شدت سے آنکھیں بند کر لی اور نہ جانے کب سے روکے ہوئے آنسو اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ عمیر کے انتظار میں سگریٹ پیتی وہ غصے اور جلن سے بار بار لاؤنج کے چکر لگا رہی تھی۔ صوفے پر پڑے ہوئے سیل فون پر بار بار فرحان کے نام کی بیل ہو رہی تھی۔ اس بار بیل پر بریرہ نے فون آف کر کے اسے کمرے میں دور پھینک دیا۔ رات کا سناٹا اور اکیلا پن کبھی کبھار انسان کو بزدل اور کم ہمت کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار یہی 2 چیزیں انسان کے اندر بے خوفی کو جنم دے دیتی ہیں۔ 2 بجنے میں کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ اچانک مین ڈور کھلنے کی آواز آئی۔
बरीरा जो अब सोफे पर इंतजार और कोफों से नडहा लेटी हुई थी, यकलक उठ खड़ी हुई। खिलखिलाकर हंसती हुई शोख आवाज ने बरीरा को बेखौफ करने के साथ साथ बेचैन भी कर दिया था। आ जाओ यार, इसे अपना ही घर समझो, उमर ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। और वो तुम्हारी घरवाली कहाँ है? नस्वानी आवाज़ ने शौकी से पूछा। इस वक्त तो घरवाली तुम ही हो, उमर के लहजे में जाने क्या था कि बरीरा के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। अरे अरे अरे, हाथ नीचे, थोड़ा सब्र। अब कहाँ से लाऊं सब्र? उमर के जज्बात से बोझल आवाज़ बरीरा के वजूद को आग सी लगा गई। बरीरा ने लाउंज से निकलकर कॉरिडोर की लाइट ऑन कर दी। वो दोनों चंधियाई हुई नजरों के साथ यूं गड़बड़ा कर अलग हुए जैसे बेदहानी में नंगे तार को छू बैठे हों। बरीरा हाथ बांधे सिर्फ उमर को देख रही थी। यूं पकड़े जाने पर वो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी, नदामत, तासुफ कुछ ऐसा तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर एक घबराहट के बाद वो अजली खबीस मुस्कुराहट मौजूद थी। लड़के अलबत्ता कुछ खजालत के साथ अपने पैरों पर लगी क्यूटेक्स को घूरने में मसरूफ थे। अरे तुम आज घर पर हो? मैंने अपने माथे पर आए सिल्की बालों को अदा से पीछे करके बरीरा से पूछा। उसकी सदा पर बरीरा किस कदर फिदा हो जाया करती थी, लेकिन आज उसका दिल चाहा कि यही बाल पकड़कर वो नोश डाले। क्यों, तुम्हें दुख हो रहा है मुझे घर पर देखकर? बरीरा के लहजे में कड़वाहट थी। आज तो तुम्हें फरहान की पार्टी पर जाना था इसलिए। अच्छा, तो तुमने सोचा कि तुम यहाँ अपनी पार्टी अरेंज कर लो। ओफो भाई, रूमा की गाड़ी खराब हो गई थी, वापसी पर देर हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि। क्या सोचा तुमने कि आज बरीरा नहीं तो रूमा से ही? जा शाट अप। तुम क्या सोचकर इसे मेरे घर कर लाई कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी? बरीरा गुस्से से दहाड़ती हुई आगे बढ़ी। तुमने मेरी मोहब्बत को मेरी कमज़ोरी समझा, लेकिन तुम शायद ये भूल गए कि बरीरा सलमान की मोहब्बत को ही राह चलती हुई मोहब्बत नहीं है, जिसे तुम अपना मतलब पूरा हो जाने पर बाहर फेंक दो। बरीरा के अल्फाज में न चाहते हुए भी आंसुओं का लर्जा तारी हो गया। गुस्से, गम और कमतरी के एहसास ने उसके पूरे वजूद में कपकपी तारी कर दी थी। इतने बरसों की रफाकत ने उमर अहमद उसकी हर अदा और हर कैफियत का शनासा बना दिया था। वो अपने चेहरे पर शर्मिंदगी सजाए कुछ मनाने के अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन यही उसकी भूल थी। वो तो भड़कता हुआ लावा थी। उमर के हाथ उसके कंधे पर थे, जैसे बरीरा ने एक झटके से परे हटा दिया। खबरदार जो तुम मेरे करीब आए, दफा हो जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त, तुम और तुम्हारी गेट आउट। लेकिन एक सन्नाटेदार थप्पड़ राज उमर ने यकलख बरीरा के गाल पर दे मारा। वही मर्द की अजली अना का इजहार, अपनी कमीनगी और खबासत को छुपाने का हथियार, जिसने बरीरा के भड़कते हुए अलाव में मजीद ईंधन का काम किया। वो भागती हुई मेन डोर से बाहर निकल गई। इतनी बेवक्ती, इतनी शर्मिंदगी, इतनी जिल्लत शायद जिंदगी में पहली बार उसके पूरे वजूद को घेरे में लिए हुई थी। उसे लगा कि ज़मीन और आसमान एक तूफान, एक जलजिले की जद में आ गए, जिसमें उसका वजूद लरजता, झटके खाता, इधर उधर डोल रहा था। उसने फिर चड़चड़ाहट के साथ गाड़ी का पोर्च से बाहर निकाली और वो तेज़ी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा रही थी। रात के इस पहर ट्रैफिक का बहाव कम था, वरना जिस किस्म की रैश ड्राइविंग बरीरा कर रही थी, उसका हादसे का शिकार हो जाना यकीनी था। उमर के मारे जाने वाले थप्पड़ की गूंज अभी भी उसके कानों और जहन में सनसन आ रही थी। जहन की बाहर की दुनिया में वाकई झगड़ा और तूफान बरपा था। शायद कुदरत भी उसकी हमनवा बनने चली आई थी। मूसलाधार बारिश और बिजली के कड़ाके उसके अंदरूनी कैफे से कितनी ममासलत रखते थे। गाड़ी की विंडो स्क्रीन के दायर पर बार बार बारिश के पानी को साफ कर देती, लेकिन न जाने क्यों मंजर वाज़ेह नहीं हो पाता था। फिर बरीरा को एहसास हुआ कि सिर्फ बाहर बारिश नहीं हो रही, उसकी आंखें मुसलसल अंदर के तूफान के बायस भीगती चली जा रही है। फरहान के घर के बाहर उसने हॉर्न पर हाथ रख, तूफान बादोबार उसके साथ हॉर्न की मुसलसल आवाज़ कुछ दब सी गई थी। लेकिन कुछ वक्फे के बाद फरहान के घर की लाइट ऑन हो गई। कुछ देर के बाद फरहान सर पर खबार रखे बाहर गेट की जानिब आ गया। बरीरा गाड़ी से बाहर खड़ी मुसलसल बारिश में भीग रही थी। गेट के बाहर बारिश में भीगती बरीरा को देखकर फरहान को यूं शौक लगा जैसे बिला इरादा अचानक किसी की लॉटरी निकल आई और वो हक्का बक्का रह जाए। बरीरा, तुम इस वक्त? फरहान बेयकीनी के अंदाज में बोला। आओ, अंदर आओ। फरहान ने गेट खोलकर उसे अंदर आने का इशारा किया। बरीरा गायब दिमागी के साथ चलते हुए ड्राइव वे से गुजरकर मेन डोर की तरफ जाने लगी।
وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو 2:30 بج رہے تھے۔ وہ اکثر تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا۔ جب بھی وہ رات کو نیت کر کے سوتا تو بغیر الارم لگائے اس کی آنکھ مقررہ وقت پر کھل جاتی، اور یہ واقعی اس کی خاص خوبی تھی۔ اسے کبھی بھی الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ فجر کی نماز، تہجد کی نماز یا صبح آفس کے لیے اٹھنا، وہ رات کو صرف نیت کرتا اور اللہ سے دعا مانگتا اور پھر بے فکری سے سو جاتا، اور ہمیشہ مقررہ وقت پر اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی۔ لیکن آج تو اس نے ایسی کوئی نیت نہیں کی تھی۔ اسے اپنی طبیعت میں کچھ بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ 7 پہلو میں سوئی ہوئی بیوی پر اس نے محبت سے نگاہ ڈالی۔ کمرے میں چلتا ہوا اے سی معمول سے زیادہ ٹھنڈک کر رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر محبت سے بیوی کے اوپر چادر ٹھیک کی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ بچوں کے کمرے کی طرف گیا۔ دونوں بچے پرسکون سوئے ہوئے تھے۔ اسے باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی، جیسے تیز ہوا اور جھگڑ چل رہے ہوں۔ کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو باہر واقعی بارش ہو رہی تھی۔ یہاں بارش بہت کم ہوتی تھی۔ غیر معمولی طور پر بارش کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے اس کے دل میں بے چینی بڑھ سے گئی۔ وضو کر کے اس نے تہجد کی نماز پڑھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے بلا وجہ آنسو بہنے لگے۔ اسے بہت عرصے پہلے پڑھے جانے والی تہجد کی وہ نماز یاد آ گئی جس میں اس نے اللہ سے بہت تڑپ کر کسی کو مانگا تھا۔ تب بھی وہ ایسے ہی رویا تھا، آنسو بغیر کچھ کہے سنے یوں ہی گال پر گرتے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اتنے عرصے کے بعد اس کی یاد رات کے سپہر پوری شدت کے ساتھ اس کی دعا میں آ موجود ہوئی تھی۔ اس کی یاد کی کثرت تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی، لیکن نہ جانے آج کیا بات تھی۔ یا اللہ، وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اس کی دین اور دنیا کی حفاظت کرنا، اسے اپنے ان بندوں میں شامل کرنا جو راہ راست پر ہیں، جو بھٹکے ہوئے نہیں۔ آج اسے یوں لگا کہ دعا کی قبولیت کا لمحہ تھا۔ اس کی بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا، لیکن اس کی یاد کی پھوار نے اس کے اندر باہر کو بھگو دیا تھا۔ وہ وہیں جائے نماز پر کشن رکھ کر لیٹ گیا۔ اسے یاد کرتے ہوئے اسے اپنی بیوی سے ندامت اور احساس جرم ہو رہا تھا، لیکن اسے یاد نہ کرنا اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ اس کی یادوں کا طوفان آج اتنا بپرا ہوا تھا، اس نے اپنے ذہن کی پھوار کو نڈھال ہو کر اس طوفان کے سپرد کر دیا۔ عبدالباسط کو آج بھی وہ برسوں پرانی فروری کی خنک دوپہر نہیں بھولی تھی، جب وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے نظر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی نگاہیں لڑکیوں کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز پر ایک لمحہ بھر کو اوپر اٹھی اور پھر کچھ شاید کے لیے جھکنا بھول گئی۔ سامنے کرتے اور پینٹ میں ملبوس تمتماتے گالوں کے ساتھ بریرہ سلمان کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیا تھا کہ عبدالباسط کو دوبارہ نظریں جھکانے میں کافی مشکل پیش آئی۔ اس کا دلکش سراپا اس کے ذہن میں کہیں پیوست ہو کر رہ گیا، لیکن صرف حسن ہی عبدالباسط کی نگاہوں کو ڈگمگانے کا باعث نہیں تھا۔ بریرہ سلمان کے وجود میں کچھ اور ہی بات تھی۔ حسین چہرے تو یونیورسٹی میں اور بھی بہت سے تھے، لیکن اس کے چہرے اور وجود کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے پچھلے برس عمرہ کرتے ہوئے صحن کعبہ کی یاد آئی، جب وہ عمرے کے لیے اپنے اماں ابا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان تینوں کے درمیان ایک اطمینان بھرا سخاوت حائل تھا۔ جب بھی اس کی اماں نے عبدالباسط کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگلے برس انشاءاللہ ہم عبدالباسط کی دلہن ہمراہ عمرہ پر آئیں گے، وہ یاد، اس پل کی طمانینت، خوشی، مسکراہٹ، دل آویزی، ہر بات بریرہ کے وجود میں کہیں پنہاں تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی سرشاری کی لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ لڑکیوں کے گروپ کے قریب سے نظریں جھکائے آگے نکل گیا، لیکن اس کے دل کا ایک حصہ وہی بریرہ سلمان کے آس پاس سے بھٹک گیا تھا۔ عبدالباسط کی زندگی کا بیشتر حصہ اماں ابا کے ساتھ سعودی عرب میں گزرا۔ پڑھے لکھے دیندار ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کا ہر اچھا پہلو اس کے اندر موجود تھا۔ ذہانت اور کردار کی پاکیزگی، یہ دونوں وصف اسے وراثت میں ملے تھے، اور ان کو جلا بخشنے کے لیے سازگار ماحول مکہ اور مدینہ کی فضاؤں کا بھی تھا۔ اس کا سارا بچپن انہی دو شہروں کے درمیان میں گزرا۔ قرآن کی سمجھ، حدیث کا فہم اس کے لیے عام پڑھائی سے زیادہ سہل اور دلچسپ علم تھا۔ اماں ابا کو کبھی کوئی بات سمجھانے کے لیے تردو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی بھی موضوع پر ان تینوں کے درمیان بحث کا آغاز ہوتا تو منتہا انجام تک کبھی قرآن کو کوئی آیت پہنچا دیتی اور کبھی حدیث کا کوئی روشن نقطہ سمجھا دیتا۔ سعودی عرب میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ اعلیٰ تعلیم کا حصول تھا، جس کے لیے وہ کسی بھی مغربی ملک میں بآسانی جا سکتا تھا۔
لیکن اس نے اس کے لیے اپنے ماں باپ کے آبائی ملک پاکستان کا انتخاب کیا۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے برعکس اس نے عام اسٹوڈنٹ کی طرح ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز، نشست، برخاست و لباس اتنا عام اور معمولی تھا کہ کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ دنیاوی چیزوں سے خود کو نمایاں کرنے کا نہ اس سے شوق تھا اور نہ ہی اس کی ایسی تربیت تھی، لیکن اس کی غیر معمولی ذہانت اسے ہر جگہ نمایاں کرنے میں پیش پڑ رہی۔ معمولی شکل و صورت، عام سے شلوار قمیض میں جھکی ہوئی نظروں والا لڑکا پوری یونیورسٹی کا سب سے لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کے لیے اسے کسی مہنگے یا برانڈڈ کپڑوں اور قیمتی کاروں یا مہنگے جوتوں یا پرفیوم کی ضرورت نہیں تھی۔ یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ ساتھ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں میں بھی بہت معتبر نام بن چکا تھا۔ اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو یقیناً اپنی امارت اور ذہانت کے امتزاج کو لڑکیوں کے لیے مکمل چال تصور کر کے ضرور استعمال کرتا، لیکن اس کے لیے یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ وہ اس طرح کی خرافات سے ہمیشہ دور اور فاصلے پر رہا، لیکن اس دن اسے احساس ہوا کہ بعض جذبے کسی اصول، کسی ضابطے، کسی حکمت عملی کو نہیں مانتے۔ وہ صرف آپ کے وجود پر وار ہوتے ہیں اور آپ کو بے حال کر دیتے ہیں، اور انہی زبردست جذبوں میں سب سے زیادہ طاقتور جذبہ صنف مخالف سے محبت کا ہے، لیکن جس کی جلگار بڑے سے بڑے دیوبند پہلوان تک کو پچھاڑ سکتی ہے۔ اور پھر نہ تو وہ پہلوان تھا، نہ ہی فرشتہ، اور نہ ہی کوئی راہب، وہ اسی دنیا کا انسان تھا جس نے اپنے آپ کو اس دنیا کی ایسی محبت سے بچا کر جینا سیکھا تھا، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہا۔ اور اس دن اسے احساس ہوا کہ بعض ناکامیابی سرور دیتی ہیں، اس میں بھی پرکیف نشہ ہوتا ہے، اور آج کل اسے ایسے ہی سرور اور نشے نے گھیر رکھا تھا۔ راتوں کو بلا وجہ سوتے سے جاگ اٹھنا ابھی شروع ہوا تھا۔ اس کے سامنے صبر سے کام لینا مشکل ترین عمل لگا تھا۔ جذبوں کی تندی اور تیزی تھی کہ بریرہ سلمان کا نام پوری یونیورسٹی میں عمیر احمد کے حوالے سے گردش کرنے لگا۔ اس کی حالت اس ایتھلیٹ کی سی تھی جو جیت کے قریب ہو اور اچانک کوئی دوسرا کھلاڑی اس سے آگے نکل جائے۔ بریرہ اور عمیر احمد کے چرچوں میں جہاں عبدالباسط کے لیے یہ دکھ پنہاں تھا کہ بریرہ کسی اور کو چاہتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ شخص اس کے قابل نہیں تھا۔ عام لڑکیاں تو اس کی ظاہری خوبصورتی اور امارت کی وجہ سے مائل ہو جاتی تھی، لیکن لڑکوں کے حلقے میں بھی اس کی شہرت اور بھنوار سخت لڑکے کی تھی۔ وہ اپنی مردانہ وجاہت اور دولت کو استعمال کر کے ہر لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ عبدالباسط جانتا تھا کہ اس کے اندر عمیر احمد جیسی کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ بریرہ کا دل جیت سکے، اور نہ ہی وہ اس طرح کا لڑکا تھا۔ اس کے دل میں صرف یہ احساس جاگا کہ وہ کسی طرح بریرہ کو اس گڑھے میں گرنے سے بچائے، مگر کیسے؟ اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اور پھر اسی کشمکش کی صورتحال آدھی رات کو اچانک جاگا تو بے اختیار اس کا دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ دل اپنے رب سے ہمت چاہتا تھا کہ وہ اسے عمل کی قوت عطا کرے۔ تہجد کی نماز کے بعد اس نے بڑی شدت سے اسے اپنے رب سے اپنے لیے ہمت اور نیک عمل کی توفیق مانگی تھی، اور نتیجہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھیگے وجود کے ساتھ غائب دماغی سے مین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ فرحان گیٹ بند کر کے بھاگتا ہوا بریرہ کے پاس پہنچا۔ اخبار کو سر سے اتار کر اس نے بالوں کو جھاڑا، پھر اس نے بغور بریرہ کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ فرحان کو ایسا لگا کہ شاید نیند میں چلتی ہوئی اس کے گھر آ پہنچی ہے۔ اس کا بھیگا ہوا وجود، جسم سے چپکے ہوئے کپڑے اس کے دلکش سراپا کے سب خطوط نمایاں کر رہے تھے۔ سلکی بال گیلے ہو کر لٹوں کی صورت میں چہرے کے دائیں بائیں بڑھے تھے۔ سفید رنگت میں زردی سی پھیلی ہوئی تھی، لیکن سب سے عجیب اس کی آنکھیں بالکل خالی اور بے تاثر تھیں۔ فرحان کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹ کر اب صرف اس کے سراپا میں پیوست ہو گئی تھی، جسے اس کے سارے جذبات ہوس کے شیرے میں لتھڑ گئے تھے۔ یہاں کیوں رک گئی؟ آؤ اندر آؤ نا، فرحان نے محبت سے کہا۔ بریرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی خالی نظروں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ آج تمہارے گھر پارٹی تھی نا؟ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں پارٹی تھی، بلکہ پارٹی ہے، ابھی ہو رہی ہے پارٹی، تو اندر تو چلو۔ اندر؟ ہاں ہاں اندر چلو، بریرہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ فرحان کو یقین ہو گیا کہ وہ پیے ہوئے ہے، اور یہ اندازہ لگانے کے بعد اس کے دل میں مزید خباثت پیدا ہو گئی۔ فرحان نے بڑے استحقاق کے انداز میں بریرہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔
اندر چلو، یہ بھیگے کپڑے تمہیں بیمار کر دیں گے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان ہاتھوں کے اندر چھپی ہوئی ہوس بریرہ کے سوئے ہوئے دماغ کو جگا گئی۔ دماغ کا وہ حصہ جو عورت کو مرد کی ہر ادا، خیفیت اور جذبے سے ایک پل میں آگاہ کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور قوت بھی تھی جس نے بریرہ کے پورے وجود کو حفاظت میں لے لیا تھا۔ برق رفتاری سے بریرہ کا ہاتھ اٹھا اور تڑاق سے بھرپور تھپڑ فرحان کے گال پر ثبت ہو گیا۔ فرحان ہکا بکا گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ بریرہ بے نیازی سے چلتی ہوئی گیٹ عبور کر گئی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ برق رفتاری سے وہاں سے جا چکی تھی۔ گاڑی کی چڑچڑاہٹ سے فرحان گویا جاگ اٹھا اور ساتھ ہی شدید بے عزتی کا احساس بھی۔ تم نے زندگی کے 6 سال اس شخص کی محبت چاہت کو صرف اپنی ذات پر مرتکز کرنے میں لگا دیے، لیکن بدلے میں اس نے تمہیں تکلیف، بے وفائی اور بے اعتنائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ لیکن کبھی تم نے غور کیا ہے کہ زندگی کے 26 سال تم نے اس ہستی کے لیے کیا کیا جس نے ہر موڑ پر تمہیں سہارا دیا، تمہیں ہر تکلیف، رنج، پریشانی سے بچائے رکھا؟ کبھی تم نے اس کی کسی چیز کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی؟ کبھی تم نے اس کی یہ احسان مندی مانی کہ تمہیں دنیا کی ہر نعمت بغیر دعا کے ملتی رہی، مکمل عزا کے علاوہ تمہیں حسن کی دولت سے مالا مال کیا، تمہیں دنیاوی آسائشوں کی فراوانی عطا کی، ماں باپ کی صورت میں ایسا سائبان دیا جس کے نیچے تم دنیا کے ہر طوفان اور آندھی سے محفوظ رہی، دنیا کی ہر نعمت تمہاری دسترس میں رہی۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ یہ ساری بن مانگی نعمتیں کون سی ایسی ہے جو تمہیں عطا کیے جا رہی ہے اور کیوں عطا کر رہی ہے؟ یقیناً وہ محبت کرتی ہے تم سے، جو اتنی عنایات کی ہیں اس نے تم پر۔ کبھی تم نے اس کی اس محبت اور عنایات کا جواب دیا؟ ان کے لہجے میں کتنی مٹھاس اور اپنائیت تھی کہ بریرہ دم سادے سنتی چلے گئی۔ یہ زندگی کا بالکل نیا ہی روپ اور رخ تھا جسے وہ آشنا ہو رہے تھے۔ زندگی ایسی بھی ہوتی ہے اور اس طرح بھی گزاری جاتی ہے، یہ باتیں آج اس کے وہم کا حصہ بنی تھی۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ بریرہ، نماز پڑھا کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ بریرہ کے لہجے میں نہ جانے کیوں خوف امڑ آیا۔ کوئی بات نہیں، تم سیکھ لو گی۔ نیکی کا، فلاح کا راستہ اختیار کرنے کا ارادہ ساری مشکلات دور کر دیتا ہے، سعدیہ عظیم دھیرے سے مسکرا کر بولی۔ بریرہ کو ان کی کلاس میں آئے ہوئے 8 ماہ ہو چکے تھے۔ ان سے متعارف کروانے کا صحرا نادیہ کے سر جاتا تھا۔ سعدیہ عظیم نے کبھی بریرہ کو کسی کام کرنے یا نہ کرنے کا مشورہ نہیں دیا۔ وہ صرف ان کی کلاس میں آتی، وہ کس لباس میں آئے، دوپٹہ لے یا نہ لے، پینٹ شرٹ پہنے یا نہ پہنے، سگریٹ پیے یا نہ پیے، وہ اسے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن کلاس کے آخر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر خاص طور پر اس کا حال احوال ضرور پوچھتے۔ وہ صرف اسے بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ شروع میں اس کی طبیعت میں بیزاری اور چڑچڑاپن بدتمیزی کی حد تک حاوی تھا، لیکن ان کی مستقل مزاجی اور دھیما پن آخر کار بریرہ کو راہ راست پر لے آیا۔ ہر انسان کے اندر خیر و شر دونوں کا میلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ شر کی طرف جانا چاہے تو گڑھے میں گرنے میں دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کوئی فلاح کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ راستے کی مشکلات خود بخود آسان کر دیتے ہیں۔ بس یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، اور اسی کی طرف سورہ بلد میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو کیا میں بھی خیر اور فلاح کے راستے کا انتخاب کر سکتی ہوں، اس پر چل سکتی ہوں؟ یہ سوچ کر بریرہ کے ذہن میں سرشاری کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اب آہستہ آہستہ اس نے اس طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے وہ نادیہ کی زبردستی کی وجہ سے کلاس میں آتی، سب سے پیچھے بیٹھ کر سگریٹ پھونکتی رہتی، پھر آہستہ آہستہ اس نے سگریٹ پینی ترک کر دی، لباس پر بھی آنے سے پہلے توجہ دینے لگی، اور ابھی کچھ عرصے پہلے اس نے شلوار قمیض کے ساتھ بڑی چادر لینے کا اضافہ کر دیا۔ ظاہری طور پر اس نے اپنے آپ کو کافی بدل لیا تھا، اور اب باطن کی تبدیلی کے لیے اس نے باقاعدہ سعدیہ باجی سے نماز سیکھنی شروع کی۔ وہ صرف نام کی مسلمان تھی، کیونکہ وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس وجہ سے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ان سب سے واقف تھی، مگر یہ واقفیت صرف ناموں کی حد تک تھی۔ ایک مسلمان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اسے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یہ نماز، یہ روزے مسلمان کے کردار اور اخلاق کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ کیسے ایک اچھا مسلمان صرف غازی نہیں بلکہ سچا بھی ہوتا ہے، با ایمان بھی ہوتا ہے، عہد کا پکا ہوتا ہے، کم نہیں تولتا، دھوکہ نہیں دیتا، بہتان نہیں لگاتا،
زنا نہیں کرتا، جھگڑالو نہیں ہوتا، یہ سب کچھ اس نے ابھی سیکھنا شروع کیا تھا۔ کچن میں وہ اپنے لیے چائے تیار کر رہی تھی، عمیر دروازے میں کھڑا ہو کر ٹھٹک گیا۔ شلوار قمیض پر دوپٹہ اوڑھے وہ اسے کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگی۔ یہ آج کل تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ عمیر نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ بریرہ نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے آستگی سے پوچھا۔ بریرہ اب عمیر سے بہت کم بات کرتی۔ اس واقعے کے بعد دونوں کے درمیان سرد مہری در آئی تھی اور وہ اپنے پاپا کے کہنے پر دوبارہ گھر تو آ گئی، لیکن عمیر کی لاکھ معافیوں کے باوجود وہ اس پر چیخنے چلانے سے خود کو باز نہ رکھ پاتی۔ لیکن جب سے اس نے نادیہ کے ہمراہ سعدیہ باجی کی کلاس میں جانا شروع کیا، اس کے غصے اور جلن پر گویا برف سے جمنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اب صرف عمیر کی باتوں کا جواب دیتی۔ اونچا بولنا، غصہ کرنا، سگریٹ پینا، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا تھا۔ دیکھو، میں سنجیدگی سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو کچھ تم اپنے ساتھ کر رہی ہو یہ ظلم ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوں؟ چائے کا کپ پکڑے بریرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ دیکھو، یہ نمازیں، یہ چادر، یہ قرآن کلاسیں، یہ سب کیا ہے؟ بھائی ہم مسلمان ہیں، لیکن چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جیسی تھی مجھے ویسی ہی پسند ہو۔ اب میں تمہاری یا اس دنیا کے لوگوں کی نظر میں پسندیدہ نہیں رہنا چاہتی، اب میں اللہ کے سامنے پسندیدہ بننا چاہتی ہوں۔ بریرہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ عمیر کے منہ سے قہقہ ابل پڑا۔ کچھ دیر ہنسنے کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گیا، پھر بڑی سنجیدگی سے بریرہ کی طرف دیکھ کر بولا، جو بڑے پرسکون انداز میں کھڑی تھی۔ دیکھو، تم ایسا کرو، میرا بزنس جوائن کر لو، یا پھر آج کل NGO بنانے کا بھی بڑا فیشن ہے، تم کچھ لیڈیز کے ساتھ مل کر کوئی NGO بنا لو، یا پھر جنید سے ملنے امریکہ چلی جاؤ، وہاں ایڈمیشن لے لو، کوئی کورس کر لو۔ عمیر بہت ساری آپشن اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ اس سے کیا ہوگا؟ بریرہ اسی پرسکون انداز میں بولی۔ اس سے تم مصروف ہو جاؤ گی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں یہ مصروف ہونے کے لیے کر رہی ہوں؟ بریرہ نے لفظ مصروف پر زور دے کر کہا۔ پھر یہ سب کس لیے ہے؟ یا پھر تم انفرادیت کے چکر میں پڑ گئی ہو؟ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں صرف اب اچھا مسلمان بننا چاہتی ہوں، ایسا مسلمان جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ عمیر کچھ دیر اس کے الفاظ کو سمجھ لینے کی کوشش میں لگا رہا، پھر جواب دینے کے لیے منہ کھولا تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ آج بڑے عرصے کے بعد دونوں ڈنر کرنے نکلے تھے۔ عمیر کے بے حد اصرار پر وہ ڈنر کے لیے راضی ہوگی۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی شلوار قمیض اور چادر سر پر اوڑھے وہ بلا شب پیاری لگ رہی تھی۔ عمیر بار بار کن آنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تعریف کرنے کا مطلب تھا کہ بریرہ اسے اس حلیے میں قبول ہے۔ تمہارے پاس اور کوئی کپڑے نہیں تھے؟ عمیر بالآخر بول ہی پڑا۔ ان کپڑوں میں کیا خرابی ہے؟ بریرہ آہستگی سے بولی۔ بریرہ، تم کس راستے پر چل نکلی ہو؟ تم جانتی ہو آج کل ایسے لوگوں کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں۔ انتہا پسند مغربی دنیا تو ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف ہے، اور اس طرح کے مسلمان تو بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بریرہ کچھ توقف کے بعد بولی۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمیں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے اپنی ہولیوں یا رویوں کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب تو ہر شخص کا ذاتی پرسنل معاملہ ہے۔ عمیر، تمہارا خاندان بزنس میں بہت آگے ہے، پھر تمہیں اتنی ایجوکیشن اور MBA کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی تعلیم میں تو ہم سب اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے ہمیں صرف یہی درکار ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں اتفاق سے پیدا ہوئے، اور مزید کسی علم یا تحقیق کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمارا مذہب تو ہمیں زندگی کے ہر کام میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عمیر بریرہ کی تقریر کے جواب میں کچھ دیر خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ دیکھو بریرہ، مجھے وہی بریرہ چاہیے جس سے میں نے یونیورسٹی میں محبت کی تھی، ویسی ہی بریرہ۔ عمیر کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ بریرہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی اور پھر بولی، لیکن مجھے وہ عمیر نہیں چاہیے جس سے میں نے محبت کی تھی، مجھے ایسا عمیر احمد چاہیے جو اچھا مسلمان ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو اس طرح بدلو جس طرح ایک نیک اور صالح مسلمان ہوتا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو… بریرہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوگی۔ تو کیا؟ عمیر احمد موڑ کاٹتے ہوئے بولا، تو میں تم سے اپنا راستہ الگ کر لوں گی۔ بریرہ بے حد پرسکون انداز میں بولی، لیکن عمیر کو بے حد جھٹکا لگا کہ بے اختیار اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ عمیر احمد سے خلا لیے ہوئے 3 سال گزر گئے۔
اپنے آپ کو بدلنے سدھارنے کے بعد اتنا تو بریرہ جان گئی تھی کہ اپنے آپ کو بدلنا اور کسی دوسرے کو بدلنے میں فرق ہوتا ہے۔ عمیر کی بے راہ رویاں اسی طرح قائم تھے، بلکہ اب تو وہ بریرہ کو چڑھانے کی غرض سے بھی ہر وہ کام کرتا جو گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کے زمرے میں آتے تھے۔ بریرہ کی ہر کوشش لالچ کے دوسری شادی کر لو بھی تو ناکام ہو گئی، اور پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر خاندانی دباؤ کے باوجود بریرہ نے عمیر سے خلا کا مطالبہ کر دیا۔ عمیر سے خلا کے بعد بریرہ نے اپنے پاپا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتی اور شام کو سعدیہ باجی کی کلاسز بھی اٹینڈ کرتی ہے۔ بریرہ کی بدلی ہوئی سوچ اور حالت نے سلمان اکبر کو بھی پریشان کیا تھا، لیکن وہ ان کی بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی، جس کی ہر خواہش ان کے دل میں بہت جگہ رکھتی تھی۔ اس کی ایسی زندگی پر وہ بہت دل گرفتہ تھے۔ وہ چاہتے تھے بریرہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے، شادی کرے، لیکن بریرہ اب اس زندگی سے بے حد مطمئن تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور تم امریکہ چلے جائیں، جنید کے پاس۔ شام کی چائے پیتے ہوئے سلمان اکبر نے بریرہ سے بات شروع کی۔ کے پاس جائیں گے تو بزنس کا کیا ہوگا؟ تم بزنس کی فکر نہ کرو، احسان زیدی صاحب ہے نا، بہت پرانے اور قابل اعتماد انسان ہے، وہ بزنس سنبھال لیں گے۔ لیکن پاپا میں ابھی کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، میرا قرآن ختم ہونے میں ابھی 6 ماہ ہے، اور میں نے اب بزنس بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھالنا سیکھ لیا ہے۔ بریرہ کی بات سچ تھی۔ سلمان اکبر جو بیٹی کی شادی اور بیٹے کے امریکہ سیٹ ہو جانے کے بعد اکیلے ہی رہ گئے تھے، ملازموں کے سہارے زندگی بسر کر رہے تھے، بریرہ کے ان کے پاس واپس آ جانے سے ان کو بہت سہولت ہو گئی تھی۔ بزنس میں بھی ان کی سوجھ بوجھ بہت اچھی تھی، گھر میں بھی بریرہ کی وجہ سے ان کو رونق محسوس ہونے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹی کے اکیلے زندگی گزارنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ زندگی کے باقی مشاغل کی طرف لوٹ آئے، شادی کر لے، لیکن بریرہ کے لیے عمیر احمد کے ساتھ شادی کے 6 سال ایسے کرب، اذیت اور تکلیف کے سال تھے کہ وہ دوبارہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی۔ جنید بار بار فون کر کے آنے کا کہہ رہا ہے، مجھے اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کروانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس ہو کر آئیں۔ پاپا آپ ضرور جائیں، آپ کا چیک اپ بھی ضروری ہے، لیکن میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سلمان اکبر فکر مندی سے بولے، پاپا میں اکیلے کہاں ہوں، سکینہ، غلام نبی ہیں یہاں، فیروز اماں بھی یہاں رہتی ہیں، پھر اکیلی کیوں ہوں گی؟ اب میری فکر نہ کریں۔ بریرہ سلمان اکبر کے قدموں میں بیٹھ کر دل جوئی سے بولے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری فکر نہ کروں تو میرا کہنا مان لو۔ قیوم خان کتنی بار اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے بات کر چکا ہے، میں خود بھی سعود خان سے مل چکا ہوں، بہت نیک اور شریف لڑکا ہے، اور اس کے خیالات بھی تمہارے جیسے ہی ہیں۔ اتنا عرصہ باہر رہنے کے باوجود بہت مذہبی ہے، جامعہ الزہرا سے اس نے کچھ عرصہ پڑھا، پھر اخوان مسلمین سے بھی وابستہ رہا، پچھلے 10-12 سال سے پاکستان میں ہے، باپ کے بزنس کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، بہت نمازی اور پابند شریعت ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ سلمان اکبر بریرہ کے سامنے اس کی ان باتوں کو اجاگر کر رہے تھے جو ان کے خیال میں اب بریرہ کو متاثر کر سکتی تھی۔ پاپا کیا آپ نے ان کو بتایا کہ میں نے طلاق لی تھی؟ بریرہ اب دھیمے لہجے میں بولی، ہاں ان کو سب علم ہے۔ کیا وہ آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ بریرہ کچھ جھجک گئی، میں ماں نہیں بن سکتی؟ وہ کچھ دیر کے بعد بولی، نہیں۔ سلمان اکبر کے لہجے میں شکست خوردگی کا احساس تھا، آپ ان سے کچھ نہ چھپائیں، اور اگر وہ پھر بھی مان جائے اور آپ ان کو میرے لیے مناسب خیال کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بریرہ نے اب اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کے بعد اپنے باپ پر چھوڑ دیا تھا، اب دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا رب اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی اور سر پاپا کی گود میں رکھ دیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سعدیہ باجی کے بیڈ روم میں چلی آئی، وہ کمبل اوڑھے خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ آپ نے ابھی تک سوپ ختم نہیں کیا؟ بریرہ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے پیالے کو دیکھ کر بولی، بس جی نہیں جا رہا تھا۔ سعدیہ باجی نکاہت سے بولی، ٹھہرے میں خود آپ کو پلاتی ہوں، اس طرح تو کمزوری اور بڑھ جائے گی۔ بریرہ ان کے پاس بستر پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے سوپ پلانے لگی۔ سعدیہ باجی محبت سے بریرہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، سفید مرمری چہرے کے گرد ہلکی سلکی بال نکل کر اسے اور حسین بنا رہے تھے، بڑے سے دوپٹے سے سر اور وجود کو ڈھانپے وہ کتنی پاکیزہ لگ رہی تھی۔ یہ وہی بریرہ تھی جو آج سے 3 سال پہلے ان کی کلاس میں پہلی بار چھوٹی سی ٹی شرٹ اور جینز میں آئی تھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی سگریٹ پھونکتی رہی تھی۔ اس وقت اس کے لہجے اور چہرے میں کتنی تلخی اور قرختگی تھی، جیسے کوئی مسئلہ ہوا پھول، اور آج اس سفید شلوار قمیض اور دوپٹے میں وہ
سفید گلاب لگ رہی تھی، جو ابھی ابھی کھلا ہو، جیسے ابھی کسی نے اسے چھوا ہو، جیسے صرف صبح کے کرنوں نے اور باد نسیم کے جھونکوں نے اپنی آغوش میں لیا ہو۔ وہ کتنی دیر محویت سے اس بدلی ہوئی بریرہ کو دیکھتی رہی۔ بریرہ؟ سعدیہ باجی کو یوں اپنی طرف متوجہ پا کر جھم سے گئی۔ بریرہ، جانتے ہو جب تم پہلی بار میری کلاس میں آئی تھی تو تمہیں دیکھ کر میرے دل میں کیا خیال آیا تھا؟ کیا؟ بریرہ پرتجسس انداز میں بولی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کتنی حسین ہے، سعدیہ باجی شگفتگی سے بولی۔ اور یہ بھی خیال آیا کہ یہ لڑکی یقیناً میری تمام اسٹوڈنٹ سے لائق اور نمایاں ہوگی، اور دیکھ لو میرا خیال کتنا درست تھا۔ بات بھی درست تھی۔ سعدیہ باجی کے فلو اور بخار میں بریرہ ہی سب اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی تھی۔ بریرہ نے بہت کم عرصے میں حدیث، فقہ، عربی سب میں مہارت حاصل کی، تمام حبیب علماء کی تفاسیر پڑھ ڈالی، قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ تفسیر اس کو ازبر ہو چکا تھا۔ اس کی اس غیر معمولی ذہانت اور رجحان کو دیکھ کر سعدیہ باجی کو اس پر بہت فخر ہوتا، لیکن ایک بات کا افسوس بھی ہوا۔ کس بات کا؟ بریرہ بولی۔ کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہوتا تو میں تمہیں اپنی بہو بناتی۔ میں ابھی بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ بریرہ سعدیہ باجی کو کمبل اڑا کر بولی، لیکن سعدیہ باجی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور محبت سے بریرہ کے ہاتھ تھام لیے۔ بریرہ، اگر تمہاری امی حیات ہوتی تو میں ان سے بات کرتی، لیکن تمہارے پاپا سے بات کرنے سے پہلے میں تمہارا عندیہ لینا چاہتی ہوں۔ میرے جاننے والے ان کا ایک بیٹا ہے، انہوں نے مجھ سے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، بہت اچھی فیملی ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں تمہارے پاپا سے اس بارے میں بات کر سکتی ہوں۔ بریرہ خاموشی سے بیڈ کی چادر کو گھور رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے دل کو لگنے والی ٹھیس سے خوفزدہ تھی، جو پچھلی بار قیوم خان کی فیملی سے ان کو پہنچی تھی۔ آپ میرے بارے میں انہیں سب کچھ بتا کر پھر پاپا سے بات کریں، بریرہ دھیرے سے بولی۔ سعدیہ باجی نے اسے بے اختیار گلے لگا لیا۔ میں خود بھی تمہاری آئندہ زندگی میں صرف سچائی اور خلوص چاہتی ہوں۔ پچھلے 2 ماہ میں اس نے بڑی شدت سے اپنی ماں کو یاد کیا، اور اس کے بعد نادیہ کو، جو دوبارہ سعودی عرب شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ آنے والے حالات سے خوفزدہ یا پریشان ہونے کے بجائے صرف بے چین تھے۔ وہ اپنی دلی کیفیت کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی ایسی قریبی ہستی اس کی نظر میں نہیں آ رہی تھی جس کے ساتھ وہ تمام باتیں شیئر کر سکتی، اپنی فکر مندی کا اظہار کر سکتی۔ شرم و حیا اب اس کے ظاہر کا نہیں باطن کا بھی حصہ بن چکے تھے۔ زندگی کو اس طرح جینے سے پہلے وہ کتنی بے باک اور بے دھڑک ہوتی تھی۔ وہ پاپا سے، جنید سے کسی بھی موضوع پر بے تکان بولے چلی جاتی، لیکن اب وہ بولنے سے پہلے سوچتی کہ آیا یہ بات مجھے کرنی ہے یا نہیں، میرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند ہے یا نہیں۔ اس طرح سوچنے پر کتنی نازیبا باتیں منہ سے نہ نکلتی اور زندگی کتنی سہل ہو گئی تھی۔ میں نے مسز عظیم کی بتائی ہوئی فیملی کے بارے میں ساری چھان بین کروا لی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، سلمان اکبر سگار کا کش لگا کر بولے۔ بریرہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھتی اپنے پیروں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن سلمان اکبر ہوش خاموش رہے۔ لڑکا شادی شدہ ہے، پہلی بیوی کی پچھلے سال ڈیتھ ہو گئی تھی، 3 بچے ہیں۔ سلمان اکبر نے رک کر بریرہ کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہا، لیکن بریرہ کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ سلمان اکبر نے بریرہ کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو؟ اگر آپ اسے میرے لیے مناسب خیال کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بریرہ دھیرے سے بولی۔ سلمان اکبر کچھ دیر اپنی اس بیٹی کو دیکھتے رہے، وہ کتنی بدل گئی تھی۔ 9 سال پہلے جب اس نے عمیر احمد کے لیے سلمان اکبر سے بات کی تھی تو وہ کیا لہجہ تھا۔ پاپا، مجھے صرف عمیر سے شادی کرنی ہے، آپ کو چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس وقت بھی انہیں ایک ماڈرن بیٹی کے ماڈرن باپ ہونے کے باوجود ہلکا سا غصہ آیا تھا، لیکن آج بریرہ کے جواب نے انہیں یوں پرسکون کر دیا جیسے لمبی مسافت کے بعد کوئی منزل پر آ پہنچا۔ انہوں نے بے ساختہ بریرہ کا ماتھا چوم لیا۔ اپنے جیسے انسان سے محبت اس سے عشق عاشق کو کتنا بے بس کر دیتا ہے، یہ اس نے جانا تھا، اور تبھی اسے پتہ چلا کہ عشق مزاجی میں خود کو فنا کر دینے سے ہی عشق حقیقی کا اصل جنوں سمجھ میں آتا ہے۔ جب آپ اپنے جیسے انسان کی کہی ہوئی کسی بات پر یوں سر تسلیم خم کرتے ہیں تو وہ ذات جو آپ کی خالق ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر آپ کو پیار کرتی ہے۔ جب اس کے عشق میں انسان گم ہوتا ہے تو سرتابی کی مجال کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر، اس کا ہر فرمان دل پر نقش ہونا چاہیے۔
بریرہ کتنی سی بات ہے کہ تمہیں تو نور فاطمہ جیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو اس نے صرف حقارت، غصے اور کمتری کا احساس دلانے کے لیے کی تھی۔ عبدالباسط کے دل پر گویا نقش ہو گئی۔ شکر ہے بریرہ سلمان تم نے اس دن مجھ سے کوئی اور انہونی بات کی فرمائش نہیں کی، ورنہ شاید تمہارے عشق کے جنون میں وہ بھی کر گزرتا۔ نور فاطمہ کے ساتھ گزرے ہوئے 8 سالوں میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہا تھا، لیکن تمہاری یاد میرے دل سے کبھی محو نہیں ہوئی۔ اس یاد میں ہمیشہ تمہارے لیے محبت، شکر اور احسان مندی کے جذبات ہیں۔ میں نے ہمیشہ تمہاری اچھی زندگی، پاکیزگی اور محفوظ زندگی کی دعا کی، تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ نور فاطمہ کی زندگی میں اور اس کے چلے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تمہاری وجہ سے مجھے کتنی بڑی نعمت نصیب ہوئی تھی کہ جس نے مجھے بچوں کی دولت دی اور اپنی رفاقت سے میری زندگی میں نور اور روشنی کیے رکھی۔ یہ باتیں کر کے وہ کھڑکی سے ہٹ کر بریرہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سادہ سے سرخ لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، بغیر میک اپ کے، بغیر دلہنوں والے زیورات کے وہ اب بھی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا جس کو اس کے اللہ نے اب اس کے لیے چنا تھا، عبدالباسط۔ وہ کتنا وسیع اور بھرپور لگ رہا تھا۔ وہ دونوں بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے، دونوں خاموش تھے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے رہے۔ عبدالباسط کی نگاہیں پورے استحقاق کے ساتھ بریرہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی نرمی کے ساتھ بریرہ کے یکوستہ ہاتھوں کو اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ وجود میں پھیلتی ہوئی سنسنی نے مریضہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ساعت کے بعد بریرہ نے آنکھیں کھول کر عبدالباسط کی طرف پہلی بار غور سے دیکھا۔ وہ یونیورسٹی میں بیتے ہوئے سالوں والا عبدالباسط نہیں تھا، بلکہ بھرے بھرے جسم، خوبصورت داڑھی اور کرل بالوں کی نفاست کے پیچھے کیے ہوئے ایک بھرپور شخصیت والا عبدالباسط تھا۔ اور سب سے بڑھ کر اس کی محبت اور تحفظ سے بھرپور آنکھیں جن میں بریرہ کے لیے مکمل اعتماد اور یقین بھرا ہوا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نور فاطمہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ایک بار وہ میرے پاس آئی تھی میرا شکریہ ادا کرنے، اور آج میں سوچ رہی ہوں اصل میں تو میں اس کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس زندگی کی جھلک دکھائی جو ہمیں آخری منزل تک لے کر جاتی ہے۔ وہ تو اپنا فرض اتار کر گئی لیکن میں بریرہ بات مکمل نہ کر سکی۔ آنسو بے اختیار بہنے لگے، اس کی آواز رند گئی۔ عبدالباسط نے بریرہ کے آنسو صاف کیے۔ پچھلے برس نورالعین کی پیدائش کے بعد وہ بہت بیمار ہو گئی۔ میں نے ہر ممکن علاج کروایا لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ وہ شاید جان گئی تھی کہ اب ان کے پاس وقت کم رہ گیا۔ میں اسپتال میں اس کے پاس بیٹھا تھا، کسی معجزے، کسی امید کی، کسی دلاسے کے سہارے۔ اس نے میری طرف دیکھا لیکن میں زیادہ دیر اس کا بجھتا ہوا بے نور چہرہ دیکھ نہ سکا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا لیکن وہ اس ریت کے مانند لگ رہے تھے جو چاہے آپ جتنی بھی مضبوطی سے پکڑیں ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے۔ بریرہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ عبدالباسط کو دیکھ رہی تھی، جہاں ماضی کی کربناک دکھ نے آنسوؤں کی صورت بہنا شروع کر دیا۔ اس نے نکاح سے آنکھیں کھولی اور بولی، میں نے اپنی زندگی جی لی باسط، اور ایسی جی ہے کہ شاید دنیا میں کسی خوش نصیب نے جی ہوگی۔ اسے زیادہ خوش قسمتی کا میں اور زیادہ شاید خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ زیادہ مت بولو، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ مجھے کہہ لینے دیجیے، پھر شاید موقع نہ ملے۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ کسی کا قرض ہے مجھ پر، شاید زندہ رہ گئی تو اتار نہ سکوں گی، لیکن اگر میں چلی گئی تو اس کا قرض آپ ضرور اتار دیجیے گا۔ ایسا نہ ہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بار بریرہ کے کہنے پر آپ نے مجھ سے شادی کی تھی۔ آج میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ بریرہ کو اپنا لیں۔ میں حیران تھا، میری زندگی نور فاطمہ کے سامنے کھلی کتاب تھی۔ صرف تم سے محبت وہ حقیقت تھی جو میں نے اس سے چھپائی، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ اسی حقیقت کو سب سے زیادہ جانتی تھی۔ نادیہ کے توصف سے تمہارے حالات سے بھی بخوبی واقف تھی، اور پھر وہ چلی گئی۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ چلی جائے اور اپنی جان پر جو قرض تھا وہ اتار دے۔ بریرہ یک ٹک عبدالباسط کو دیکھ رہی تھی۔ اب بریرہ نے آہستگی سے عبدالباسط کے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ واقعی نور تھی، ایسا نور جو اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں بھی اور اپنے جانے کے بعد بھی دوسروں کی زندگی میں اجالا کیے رکھتے ہیں۔ اصل میں ہم دونوں اس کے شکر گزار ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ادراک ہوا جو اللہ نے ہمارے لیے محفوظ کر رکھی تھی۔ اس کی محبت اور اس کی ذات سے محبت وہ ہمیں دونوں تک پہنچا گئی۔ بریرہ نے اطمینان سے اپنا سر عبدالباسط کے کندھے پر رکھ دیا۔
اور آج اسے محسوس ہوا کہ نیک اور صالح مرد کی ذات کا تحفظ، بھروسہ اور یقین کا احساس کتنا سرشار کر دینے والا ہوتا ہے۔